آپ غور کریں، حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے. اب پیار کرنے والا ہر آدمی ہی قابل اکرام ہوتا ہے. محبتوں کا خراج ہمیشہ انسان کو قرضدار رکھتا ہے. میرے جیسے چھوٹے آدمی سے جب لوگ پیار کرتے ہیں تو اپنی گردن جھکی ہوئی نظر آتی ہے کہ بوجھ زیادہ ہے، اس قابل نہیں ہے جتنی محبتوں کا سامنا ہے. تو اب سب محبت کرنے والوں کی دل جوئی کرنا، ان کے معیار پر پورا اترنا، ان کے معاملات کو دیکھنا، یہ آسان کام نہیں ہوتا. کسی درویش نے کہا تھا میں دوست تھوڑے بناتا ہوں، اس لیے کہ دوست زیادہ ہوں تو حقوق بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو میں اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ میں سب کے حق ادا کر سکوں. نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ہر آدمی کی خواہش ہے حضور میرے گھر آئے، حضور میرے گھر آئے. اور جو بھی وہاں عرض گزار ہے اور پیغام دے رہا ہے، سب کے سینے بھی کھلے ہوئے ہیں، دل بھی کھلے ہوئے ہیں، آنکھیں پلکیں فرش راہ کیے ہوئے ہر آدمی منتظر ہے کہ محبوب میرے گھر میں ہے. بڑا امتحان ہے، کس طرح کر کے سب کی چاہتوں کا جواب دیا جائے. تو یہ ذرا دیکھیے اس امی لقبی محبوب کی حکمت اور دانائی. محبوب فرمانے لگے بھی میری جو اونٹنی ہے نا یہ معمور من اللہ ہے، میں گویا خود نہیں فیصلہ کرتا میں نے کہاں جانا ہے، جہاں اونٹنی بیٹھ جائے گی میں مہمان بن جاؤں گا. انداز دیکھیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اونٹنی کی لگامیں اس کی گردن پر ڈال دی. اب وہ اونٹنی چلتی جا رہی ہے، تھوڑی آگے جا کے ایک جگہ پہ وہ بیٹھ گئی، لیکن اس کے بیٹھتے ہی حضور اترے نہیں، محبوب بیٹھے رہے. ابھی سرکار کی اونٹنی پوری طرح بیٹھی نہیں تھی، پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئی. اور وہ اس طرح بیٹھی کہ اس طرح جم کے بیٹھی کہ اس نے اپنی گردن بھی بچھا دی. جب اطمینان سے اونٹنی بیٹھ گئی، نبی کریم اترے، جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جلوہ فراز ہوئے. یہ وہ دانائی تھی میرے کریم محبوب کی، وہ حکمت تھی کہ کسی محبت کرنے والے کو اعتراض کیا ہونا تھا، سب کا قربان ہونے کو دل کر رہا تھا. ہمارے ہاں تو 4 بچے ہوتے ہیں اور ہم کسی ایسی دانائی کا مظاہرہ نہیں کرتے کہ ان کے اندر برابری کر سکیں. ہم اس سمجھ بوجھ کا لحاظ ہی نہیں کرتے. ہمارے ایک استاد تھے تو وہ اکثر کہا کرتے تھے، جن کو پڑھانے کی ڈیوٹی لگاتے ان سے کہا کرتے تھے کسی طالب علم سے چڑ نہ جانا، اسکول کے، کالج کے، مدرسے کے کسی بچے سے چڑ نہ جانا. تم اگر کسی سے چڑ گئے تو اس کا مستقبل خراب ہو جائے گا، اس لیے کہ تم ذاتی اناد پال لو گے. بچہ بڑا لائق ہے لیکن تمہارا فرما بردار نہیں، تم چڑ گئے ہو، تم بات بات پہ ڈانٹتے ہو، بالآخر وہ ساری تباہی ہو گئی، بدگمان ہو گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امی ہیں، لیکن یہ میرے محبوب کی نبوت کی اعلیٰ دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے محبوب کو حکمت، تدبر، دانائی. ہم دانا نہیں ہوتے، شعور نہیں رکھتے، فہم و فراست کا. وہ عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک شخص بادشاہ تھا، اس نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے. اس نے ایک معبر کو بلایا، تعبیر کرانے والے کو. اس سے کہا اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے کہا جناب اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی زندگی میں فوت ہو جائیں گے. اب وہ بادشاہ اتنا ناراض ہوا، اس نے وہ تعبیر کرنے والا بھی قتل کروا دیا. اس نے کہا وہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں نہ بھائی ہو، نہ بہن ہو، نہ بچے ہو، نہ بیوی ہو، نہ ماں ہو، نہ باپ ہو، مروا دیا. ایک اور آدمی تعبیر کرنے والا تھا پر وہ دانا بھی تھا. اس کو بلایا اور بلا کر بادشاہ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، تعبیر بتائیں. تو وہ کہنے لگا بادشاہ مبارک ہو، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خاندان میں سب سے لمبی عمر آپ کو عطا فرمائے گا. بادشاہ نے اسے انعام دیا، کہا تو جیتا رہ، کیا تو نے بات کی ہے. اب میری بات کو سمجھیے گا، تعبیر اس نے بھی وہی بتائی ہے جو
پہلے والے نے بتائی، لیکن پہلے والے نے کہا تیرے سارے رشتہ دار تیری زندگی میں فوت ہو جائیں گے، اس نے اسے بھی مروا دیا۔ بات اس نے بھی وہی کی ہے، لیکن بات گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ آپ بے سلیقہ بات بھی کریں پر سلیقے سے تو کریں، کوئی لہجہ ہی نہیں، حکمت ہی نہیں، کوئی دانائی نہیں۔ دوسرے نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے لمبی عمر عطا کرے گا، تو بات پھر بھی وہی ہے کہ باقی سارے چلے جائیں گے اور آپ موجود ہوں گے، لیکن اس میں دانائی ہے نا، حکمت ہے نا۔ فتح مکہ کا موقع تھا، عجیب حالات درپیش ہوئے۔ اسلام کا جھنڈا حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، بڑے عظیم صحابی۔ بدر کے موقع پر جس آدمی نے اپنے جذبات سے ماحول گرما دیا وہ حضرت سعد بن عبادہ، اگلی صفوں میں مجاہدوں کی رہنے والے، مال خرچ کرنے والے، نڈار آدمی، لیکن جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ حالات کچھ اس طرح کے پیدا ہوئے کہ بعض لوگوں نے مطالبہ کیا ان سے جھنڈا لیا جائے، اور کوئی معقول وجہ نہیں تھی، لیکن بعض اوقات نا حالات ایسے بن جاتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ آپ جناب سعد بن عبادہ سے جھنڈا لے لیں۔ یہ نوجوانوں سے بالخصوص عرض کروں گا کہ علم بھی تبھی بندے کو فائدہ دیتا ہے جب اس کے ساتھ کچھ بندے کو شعور بھی ہو، ہنر بھی تبھی فائدہ دیتا ہے جب اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ دانائی بھی ہو۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے ایک من علم ہونا تو سنبھالنے کے لیے 10 من عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ ضائع ہو جاتا ہے سارا۔ دانائی، تدبر، یہ دیکھیے امی لقبی محبوب سے ہم نے دانائی سیکھنی ہے، تدبر سیکھنا ہے، فہم و فراست سیکھنی ہے۔ زندگی میں شعور کس کو کہتے ہیں یہ حضور ہمیں سکھائیں گے کہ جناب حضرت سعد بن عبادہ کو اتارنا ہے۔ اب بڑے بڑے دانا صحابہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، حالات اس طرح کے ہیں، کیسے یہ فیصلہ کریں؟ تو حضور نے فرمایا کوئی مشکل نہیں، اتار دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، ان سے منصب لے لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ آسان نہیں ہے، کیسے؟ فرمایا ابھی دیکھنا تم، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو حکمت کی خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سعد بن عبادہ جھنڈا دے دیں آپ واپس، اب آپ لشکر کے علم بردار نہیں رہے۔ انہوں نے بوجھل ہاتھوں سے جھنڈا تھما ہوا تھا، پریشان تھے کہ کوئی ایسی بات نہیں۔ جب حضور نے کہا دیں تو وہ غلام تھے، سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جینجے رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ انہوں نے اسی وقت جھنڈا تھما دیا، خوش ہو کے تھما دیا۔ لیکن یہ میرے محبوب کی حکمت ہے، محبوب نے جناب سعد بن عبادہ سے جھنڈا لیا اور قریب ان کے جوان بیٹے کھڑے تھے، محبوب نے جھنڈا انہیں دے دیا، فرمایا کمان تیرے ہاتھ میں ہے۔ باپ کا قد اس وقت 10 فٹ زمین سے اونچا ہو جاتا ہے جب اس کا بیٹا اس کی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری فکر گئی، میں اب بے فکر ہوں۔ جب انہی کے بیٹے کو وہ منصب ملا تو اب حضرت سعد بن عبادہ کے چہرے کی کیفیت یہ تھی کہ وہ گویا اپنی آنکھوں اور اپنے چہرے سے بتا رہے تھے میں تو خود جھنڈا پکڑ کے اتنا راضی نہیں تھا جتنا اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دیکھ کے راضی۔ یہ آپ تدبر سیکھیں۔ میں اپنے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جذباتی مزاج، بھاگتے دوڑتے، بے چین، پریشان، الجھے ہوئے۔ ابھی میں ملک سے باہر تھا، میرے ساتھ اکثر ایسے ہوتا ہے، بیرون ملک جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں پاکستان کے حالات کو لے کر، وہ زیادہ خبریں دیکھتے ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے پاکستان کے حالات، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ اتار چڑھاؤ ہے، زندگی کے ساتھ چلتا ہے، بے چینی نہیں، بے قراری نہیں، الجھاؤ نہیں، ہر وقت کا اضطراب نہیں، دانائی، تدبر، حکمت، معاملہ فہمی، یہ ہمیں ہمارے رسول پاک نے عطا فرمائی۔ آپ اپنی زندگی کو سلیقے سے گزاریں، قیمتی بنائیں۔ آپ اپنے وجود سے بڑا کام لے سکتے ہیں، لیکن کیا ہے؟ دانائی نہیں ہے، جذباتی مزاج، اور جذباتی پن ہماری طبیعتوں کا حصہ ہے۔ جذباتی فیصلے، جذباتی باتیں۔ ہمارے دیہاتوں میں چودھری فیصلہ کس کے حق میں کرتے ہیں؟ جو پہلے آ جائے، وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، پہلے گیا ہے، بس انہیں مینوں پہلا آخیا تسی تے آئے ہی نہیں، اسی بات میں فیصلہ دے دیا۔ دانائی، تدبر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ امی لقبی ہیں حضور۔ اور دوسری بات،
انسان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے نا وہ